قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے سراپا معجزہ تشریف لے آیا۔ آج ہمارا ٹاپک خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو اس سراپا معجزہ کی ہر ادا معجزہ، اس سراپا معجزہ کا ہر اعضاء معجزہ، اس سراپا معجزہ کا پسینہ معجزہ، اس سراپا معجزہ کا مدینہ معجزہ۔ تو یہ مبارک پسینہ کوئی اعلان نبوت کے بعد کا معجزہ نہیں، بلکہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ بنی سعد کی منازل میں سے کوئی منزل ایسی نہ تھی کہ جس سے اس میں رہنے والے لوگ حضور کی خوشبو نہ پاتے یا سونگھتے ہوں، بلکہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے لاڈلے فرزند میرے شکم اطہر میں ہی تھے تو مجھ سے خوشبوؤں کے حلے آیا کرتے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبدالمطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا، اے میری بہو، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بہو بیوہ ہے اور اس نے یہ کون سی خوشبو لگا رکھی ہے کہ جس سے سارا مکہ معطر ہوا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو تو ہم نے نہ سونگی نہ پائی، یہ بیوہ خاتون کہاں سے ایسی خوشبو منگواتی ہے کہ ہمیں ملتی ہی نہیں۔ تو حضرت سیدنا آمنہ نے جواب دیا کہ بابا جان، یہ خوشبو کسی دنیاوی عطار سے نہیں ملتی، بلکہ جب سے میرا لاڈلا میرے شکم اطہر میں جلوہ فروز ہوا ہے، یہ خوشبو اسی وقت سے آ رہی ہے اور اسی نور کی خوشبو سے میں مشرف ہو چکی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب اسرا جب رسول خدا کو دلہا بنایا جا رہا تھا تو اس کے بعد آپ کے جسم اطہر سے دولہے کی خوشبو کی طرح خوشبو آتی، بلکہ آپ کی خوشبو دلہن کی خوشبو سے بھی زیادہ نفیس تھی۔ اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ امام المحدثین حضرت شاہ عبدالحق دہلوی اپنی شہرہ افاق کتاب مدارج النبوت میں ارقام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے ہاں بھیجنے کے لیے خوشبو تلاش کی، مگر خوشبو نہ مل سکی تو اس نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا، حضور آپ ہی کوئی خوشبو عنایت فرما دیں۔ میں نے تو بہتر سے بہترین خوشبو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے بہتر خوشبو نہیں ملی۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بڑھ کر کوئی بہترین خوشبو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیشی طلب فرمائی۔ جب شیشی لا دی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم مبارک سے پسینہ لیا اور اسے شیشی میں ڈال دیا اور فرمایا، جا کر اسے اپنی لڑکی کے جسم پر مل دو۔ اور جب اسے مبارک پسینہ ملا گیا تو سارا مدینہ اس خوشبو سے مہک گیا، بلکہ اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین رکھ دیا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کا کمال تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزر جاتے وہ راستہ بتاتا کہ اس راہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت حضور ہمارے گھر تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بستر بچھا دیتی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ مبارک بہت زیادہ آتا۔ میں پسینہ مبارک کو جمع کرتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم کیا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ہم آپ کے پسینہ مبارک کو جمع کرتے ہیں تاکہ خوشبو بنائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم اس پسینہ مبارک سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے درست کیا۔ یہ لوگ جو شب و روز میرے آقا کے مثل ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارا پسینہ بھی کبھی تمہاری زوجہ محترمہ نے سنبھالا؟ تمہارا پسینہ بدبودار پسینہ، میرے آقا کا پسینہ خوشبودار پسینہ۔ تمہارا پسینہ بیماریوں کا گھر، میرے آقا کا پسینہ مشک سے بہتر۔ پھر میرے آقا نے ام سلیم کو یہ نہ فرمایا کہ میرا پسینہ جمع نہ کرو کیونکہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، بلکہ فرمایا، تو نے صحیح کیا۔
حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، ایک دن میں نے فجر کی نماز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ نبوت کی طرف چل دیے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بچے سامنے آ گئے۔ نبی مکرم ہر بچے کے رخسار پر اپنا دست مبارک پھیرتے۔ میرے بھی دونوں رخساروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت پھیرا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو کو محسوس کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور نے دست مبارک کسی عطار کے صندوق سے نکالا ہو۔ میں نے آپ کے دست رحمت سے ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی، جیسا کہ کسی عطار کے صندوق سے ہاتھ نکالا گیا ہو۔ اتنی زیادہ خوشبو میں نے محسوس کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی یہ کیفیت تھی کہ جسم مبارک کا رنگ نہایت صاف اور چمکدار، اور آپ کا پسینہ مبارک یوں تھا کہ جیسے موتی ہوتے ہیں۔ جب سرکار چلتے تو ایسے کہ پوری قوت کے ساتھ چلتے۔ میں نے کوئی موٹا ریشم یا باریک ریشم ایسا نہیں چھوڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور میں نے کوئی کستوری یا عنبر ایسا نہیں دیکھا جو نبی کریم کی پاکیزہ خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یہ دست کرم ہے میرے آقا نامدار کا، یہ دست کرم ہے کل نبیوں کے سردار کا، یہ دست کرم ہے شفیع روز شمار کا، یہ دست کرم ہے حبیب پروردگار کا، یہ دست کرم ہے مدینہ طیبہ کے تاجدار کا۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا۔ چونکہ میری ہتھیلی نبی مکرم کی ہتھیلی مقدسہ کے ساتھ چھو جاتی تو میں 3 دن تک اپنے ہاتھ سے کستوری سے بہتر خوشبو سونگھا کرتا۔ یہ دست کرم ہے میرے آقا نامدار کا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک تو ایک طرف، جس کے جسم کو وہ مبارک ہاتھ لگ گیا وہ بھی خوشبودار ہو گیا اور ہمیشہ ہی مہکتا رہا۔ حضرت عتبہ بن فرقد سلمہ صحابی کے جسم مبارک سے ہر وقت بہت پیاری خوشبو آتی تھی۔ حالانکہ حضرت عتبہ بن فرقد صحابی کبھی کوئی خوشبو نہیں استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ آپس میں کوشش کرتی کہ میری خوشبو سب سے اچھی ہو، لیکن جب ان کے شوہر حضرت عتبہ اپنے کشانہ اقدس میں تشریف لاتے تو سب خوشبوئیں مات ہو جاتی اور سیدنا عتبہ بن فرقد کی خوشبو ان سب کی خوشبوؤں پر غالب رہا کرتی۔ ایک دن چاروں بیویاں اکٹھی ہو کر عرض کرتی ہیں، اے ہمارے شوہر نامدار، کیا بات ہے کہ ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبوئیں لگاتی ہیں، مگر جب آپ آتے ہیں تو کسی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف آپ کی خوشبو مہکتی رہتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ یہ سن کر حضرت عتبہ نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار پڑ گیا، میرے جسم پر پھنسیاں نکل آئی تو میں اپنے آقا مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیماری کی شکایت کی تو میرے آقا نے فرمایا کرتا اتار دے اور بیٹھ جا۔ میں نے کرتا اتار کر سرکار کے سامنے بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پر مل دیا، اپنے ہاتھ پر کچھ پھونکا، پھر اس دست مبارک کو دوسرے دست مبارک سے ملا کر میری پشت اور میرے پیٹ پر وہ دونوں مبارک ہاتھ پھیر دیے۔ پس اس دن سے یہ خوشبو مبارک مہک رہی ہے۔ اس دست کرم نے صحابی رسول کو خوشبو سے بے نیاز فرما دیا اور بغیر خوشبو لگائے ان کا جسم مقدس مہکتا رہتا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دیے تو کئی ہفتوں تک میرے ہاتھوں سے وضو کرتے اور کھانا کھاتے ہوئے مشک اور عنبر جیسی خوشبو مہکتی رہی۔
حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گدھے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ چلتے رہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دور رہیے، اللہ کی قسم مجھے آپ سے گدھے کے جسم کی یعنی اس کے پسینے کی بو آتی ہے. ان میں سے ایک انصاری شخص نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تجھ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. گرامی قدر سامعین، جن رستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جاتا وہ راستے بھی مہکتے رہتے. بعد میں گزرنے والا ہر شخص محسوس کر لیتا کہ اس راہ سے حبیب خدا گزرے ہیں، کیونکہ اسے ایسی خوشبو ملتی جو صرف آپ کے جسد اطہر کا حصہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. یہ بینی بینی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی ہے، جس راہ سے چل دیے کوچے بسا دیے.